اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ 8ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ 8ویں پارے کی سمری دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ 8ویں پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے سورہ الانعام جو ہم پڑھتے آ رہے تھے، کل بھی ہم 7واں پارہ میں وہ دیکھ چکے ہیں، اور آج اس کے ساتھ سورہ اعراف بھی آئے گی جو ہاف پارے پر مشتمل ہے۔ دونوں صورتیں ہاف پارے پر مشتمل ہیں۔ سورہ انعام ریوائز کرتے ہیں، اس کا ٹاپک اس کے نام سے جڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور جو کفار نے اپنے اوپر خود سے حرام کیے ہوئے تھے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ تمہاری اس طرح کی توہمات کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو کوئی دلیل لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی حقانیت لوگوں کے سامنے کھول کے رکھی۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ سورہ اعراف کی جو بنیادی طور پر ایک درمیانی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہمیں دین کے لیے اپنا جینا مرنا ہر کچھ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دین جو ہے وہ مکمل ہے، اور ہم نے اس مکمل گوشوں میں اپنا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے یا اپنی لسٹ کے لیے، اپنی بنیادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ بنیادی خواہشات لسٹ فار سیکس بھی ہو سکتی ہے، لسٹ فار اونرشپ بھی ہو سکتی ہے، لسٹ فار کسی اور چیز کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ایمان بالرسالت ہے۔ اس کے اوپر 3 نبیوں کے قصے آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر ایمان لانے کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول آ چکے وہ بھی بڑے عزم والے تھے، انہوں نے اپنی زندگی صرف اللہ ہی کے لیے ڈیووٹ کی تھی اور اللہ ہی کے لیے کام کرتے تھے، اور کوئی بھی دعوت جو پیش کرنی ہے اگر اس پر تکلیفیں نہیں آ رہی تو یہ کوسچن مارک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعوت کہیں سسٹم کے ساتھ کمپلائنس کر رہی ہوگی جو ہمیں کوئی تکلیفیں نہیں آ رہی۔ بنیادی طور پر جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے اندر سے اتنی جرت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس کام کو پرفارم کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح نماز کے لیے اٹھنا، اللہ رب العزت کے کسی بھی کام کے لیے اٹھنا، تو ہمیں اندر سے سیلف موٹیویٹڈ ہونا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو کتنا مضبوط کرنا پڑا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام امت کو دے کر چلے گئے، اور امت کی 1400 سال پرانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ میسیج پہنچتا نہ صرف کتابوں کے ذریعے بلکہ پریکٹیکل شخصیات کی زندگیاں اس میں گزری ہیں، اور ان زندگیوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور آج یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم بنیادی طور پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے ہم نے کتابوں کے ذریعے پہنچا دیا، لیکن اجتماعی طور پر اس نظام کا پورا ہونا باقی ہے، یعنی کہ وہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اس اتمام کو پورا کرنے کے لیے آئیں ہم مل کر قرآن مجید کے ساتھ جڑیں اور قرآن مجید کے میسیج کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگیوں کو قرآن مجید سے جوڑنے کا واحد طریقہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ آئیے اس گروپ میں ہمارا حصہ بنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔